أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نے کل اسماء مشتقہ کی بحث مکمل کی تھی اور ساتھ میں ہم نے وزن نکالنے کا طریقہ بھی پڑھا تھا. تو آج جو ہے نا وہ ہم آگے مزید وزن نکالنے کا طریقہ اور مزید جو ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے. تو اسم تفضیل کے بعد اسم مبالغہ اسم اعلیٰ، یہ سب کے سب ہم نے پڑھ چکے تھے. آج سے ہم وزن نکالنے کا طریقہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ حروف کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 حروف اصلی، نمبر 2 حرف زائدہ. تو حرف اصلی وہ حرف ہے جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں آئے اور کسی قاعدے کے بغیر حذف نہ ہو. بغیر قاعدے کے حذف نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ چاہے وہ باب ثلاثی مجرد کا، وہ باب چاہے مجرد کا ہو یا مزید کا ہو، وہ ہر لحاظ سے وہ کلمہ برقرار ہو. ہاں اگر کوئی ایسا قانون آ جائے کہ اس کی وجہ سے وہ ہٹ جائے تو والدہ بات ہے. اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح دیکھو کاروما، اس میں کاف را میم یہ حروف اصلیہ ہیں، اس لیے کہ یہ مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں موجود ہیں. اسی طرح یا ایدو، جو اصل میں یو ایدو تھا، تو اس میں واو عین دال حروف اصلیہ ہیں. یہاں واو قاعدے کی وجہ سے حذف ہو گئی. تو اوپر ہم بیان کر چکے کہ وہ حرف جو کسی قاعدے کے تحت حذف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ کسی قاعدے کی بغیر جو ہے نا حذف نہیں ہو سکتا، قاعدے کے بغیر حذف نہیں ہو سکتا. ہاں اگر اس پر جو ہے نا کوئی قاعدہ لاگو نہیں ہوتا یا کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوتا تو وہ حذف نہیں ہوگا، بلکہ وہ وہاں پر موجود ہی ہوگا. اب جس طرح ہم نے مثال دی نا یک کاروما میں، تو یہ چاہے ماضی کا صیغہ ہو، مضارع کا صیغہ ہو، اسم فاعل کا صیغہ ہو، فعل جہد کا صیغہ ہو، فعل نہیں کا صیغہ ہو، امر کا صیغہ ہو، یہ کاروما 3 حروف اصلی جو ہے وہ برقرار رہیں گے. تو حرف زائدہ کہتے ہیں وہ حرف ہے جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں نہ آئے، بلکہ بعض میں آئے، جیسے اکرما کا وقت حمزہ زائدہ ہے اس لیے کہ مجرد کی گردانوں میں موجود نہیں ہے، کاروما میں موجود نہیں ہے، اکرما میں مزید میں ہے. تو حرف زائدہ کی پہلی تقسیم، حرف زائدہ کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 حرف زائدہ اپنے ماقبل والے حرف جیسا ہو، جس طرح جل بابا، اس کی دوسری با جو ہے نا یہ پہلی با کی طرح ہے. حرف زائدہ اپنے ماقبل والے حرف جیسا نہ ہو، جیسے قریب ان کی یا. اگر حرف زائدہ اپنے ماقبل والے حرف جیسا ہے تو وہ حرف تہجی کے 29 حروف میں سے الف کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے. اور اگر اپنے ماقبل والا حرف جیسا نہیں ہے تو پھر سألتمونیہا، جس کو میں نے آپ کو لکھایا تھا یاتا سمانا با، تو سألتمونیہا بھی اسی طرح بن سکتا ہے. کس طرح؟ سین، حمزہ، لام، تا، میم، واو، نون، یا، ہا. تو یاتا سمانا با کہیں آپ تبھی تو جو ہے نا وہ صحیح ہے، یا سألتمونیہا کہیں تب بھی جو ہے نا کیا ہے کہ صحیح ہے. یہ 10 حرف ہیں نا، 10 حروف میں سے جو ہے نا ہوگا بس. اگر تو حرف زائدہ اپنے ماقبل والا حرف جیسا ہو تو حروف تاجی کے 29 حروف میں سے الف کے علاوہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ماقبل والے حرف جیسا نہیں ہے تو پھر سألتمونیہا کے 10 حروف میں سے ہوگا. اچھا حرف زائدہ کی تقسیم کہتے ہیں، حرف زائدہ کی جو تقسیم ہے نا وہ 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 زائدہ برائے اشتقاق،
نمبر دو زائدہ برائے نقل باب، نمبر تین زائد برائے الحاق۔ تو زائد برائے اشتقاق وہ زائد حرف ہے جو ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بناتے وقت بڑھایا جائے۔ جیسا دیکھو ضربہ، اس سے ہم یضرب بناتے وقت جو یا کا ہم اضافہ کریں گے نا، تو یہ زائد برائے اشتقاق ہے۔ زائد برائے اشتقاق کا مطلب کیا ہوا کہ ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بناتے وقت جو بڑھایا جائے، جیسے ضربہ سے یضرب بناتے وقت یا کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے زائد برائے نقل باب وہ زائد حرف ہے جو ایک باب سے دوسرا باب بناتے وقت بڑھایا جائے، جیسے کارما سے اکرما بناتے وقت حمزہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر کارما جو ہے یہ ثلاثی مجرد ہے، اور اکرما جو ہے یہ ثلاثی مزید ہے۔ تو ثلاثی مزید بنانے کے لیے یہاں پر حمزے کا اضافہ کیا گیا۔ اچھا، زائد برائے الحاق وہ زائد حرف ہے جو ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ہم وزن کرتے وقت بڑھایا جائے، جیسے جالابا کو دہرا جا کا ہم وزن بناتے وقت ایک با کا اضافہ کیا گیا تو جل بابا بن گیا۔ فائدہ بھئی اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس فائدہ یہ ہے کہ کلمہ کے مجرد و مزید ہونے میں زوائد نقل باب اور زوائد الحاق کا اعتبار کیا جاتا ہے، زوائد اشتقاق کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ یعنی ایک کلمہ مجرد ہے، اس کو آپ نے بنانا ہے مزید، تو پھر اس کو کہیں گے زوائد نقل باب۔ اور ایک کلمہ ہے کہ جو ہے تو ثلاثی، لیکن آپ نے اس کو ملحق کرنا ہے رباعی کے ساتھ، تو پھر آپ نے ایک حرف کا اضافہ کرنا ہے۔ اچھا جی، میزان و موزون میں نے پہلے کل بتایا تھا آپ کو، میزان صرفی کہتے کلام عرب میں حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کے لیے فا، عین اور لام کلمے کو میزان بنایا گیا ہے۔ حروف اصلیہ کے مقابلے میں فا، عین اور لام آتے ہیں، جبکہ حروف زائدہ کے مقابلے میں اکثر وہی حروف آتے ہیں۔ اب وزن معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں وزن معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے، تقریباً انہوں نے 4 یا 5 طریقے بیان کیے ہیں، 4 طریقے بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم ذرا بلکہ یہ آگے انہوں نے 8 طریقے بیان کیے ہیں، وہ ہم آپ کو ذرا سناتے ہیں اور اچھے طریقے سے۔ کہ بھئی پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جب کلمہ ثلاثی ہو تو میزان میں حروف اصلیہ کے مقابلے میں فا، عین اور ایک لام لائیں گے، جیسے ناصارہ بروزن فعالہ، فلسن بروزن فعالن۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ فا، عین اور ایک لام لایا ہم نے، کیونکہ یہ کلمہ ثلاثی ہے، یعنی 3 حرفی ہے۔ جب کلمہ رباعی ہو تو میزان میں حروف اصلیہ کے مقابلے میں فا، عین اور 2 لام لائیں گے، جیسے دحراجا بروزن فعلالہ۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر فعلالہ، یہاں پر ایک کلمہ فا ہے، نمبر 2 عین ہے، نمبر تین ایک لام، نمبر 4 2 لام، تو یہ کیا بن گیا؟ فعلالہ دحرج بروزن فعلالہ بن گیا۔ تو یوں جعفر بروزن فعلال، فا، عین لام لام۔ جب کلمہ خماسی ہو تو میزان میں حروف اصلیہ کے مقابلے میں فا، عین اور 3 لام لائیں گے، جیسے سفر جالن بروزن فعلل، یہ اصل میں فعللالن تھا۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ بھئی 2 لام جو ہے ان کو ہم نے اکٹھا کیا، کیوں کیا کہ جب 2 حرف ایک جنس کے آ جائیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تو پھر دونوں کو اکٹھے کیا جاتا ہے، یعنی اس میں ادغام کیا جاتا ہے۔ لام کو لام میں ادغام کیا تو ہم نے کیا، یہ فعل ہو گیا۔ نمبر 4، اگر کلمے میں کوئی حرف زائد اپنے جیسا ہو تو میزان میں اس کے مقابلے میں حرف اصلی کو دوبارہ لائیں گے، جیسے دیکھو سر رافع، تو یہاں پر 2 راہ ہیں، اصل میں یہ تھا سر رافع، ٹھیک ہے نا۔ زائد حرف دوسری راہ جو ہے وہ اپنے ماقبل جیسی ہے، یعنی پہلے حرف جیسی ہے، تو وہ یہ بن جائے گا فعالہ کے وزن پر۔ اسی طریقے سے احمرہ
اصل میں یہ تھا احمرارا، ٹھیک ہے نا، احمر تھا، احمر تھا، تو احمر تھا یا اے جانے کیا ہے کہ تو اب پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو ہم نے کیا کہ ان کو ادغام کر دیا تو یہ احمرہ ہو گیا۔ اس کے بعد پانچواں جو ہے نا کیا ہے کہ کام کیا ہے کہ بھئی اگر کلمہ میں کوئی حرف زائد اپنے ماقبل جیسا نہ ہو تو میزان میں اس کے مقابلے میں وہی حرف لائیں گے، جیسے کریم بروتن فعیل، تو ہم میزان میں جو ہے نا یا لائے، ٹھیک ہے نا جی، کیوں کہ یہاں پر جو حرف یا جو زائدہ ہے نا یہ کسی جیسا نہیں ہے، یعنی جو کریم ان میں جو یا ہے، دیکھو دی یا نہ تو را جیسی ہے، نہ کاف جیسی ہے، نہ میم جیسی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ویسے ہی لایا۔ اس کے بعد پھر نمبر 6، جب کسی کلمے میں اعلال، اعلال کا معنی ہوتا ہے تعلیل، وجہ بیان کرنا، ابدال یا تخفیف ہو تو میزان اصل کے مطابق لائیں گے، ٹھیک ہے نا، جیسے استبر بروزن افتعال، تو قال بروزن فعال۔ اب یہاں پر استبر میں آپ دیکھیں گے نا تو یہ جو استبر میں جو تا ہے نا یہ اصل میں تھی تا، تو تھی اصل میں تا، ٹھیک ہے نا جی، یہ آگے ہم قاعدہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو چونکہ یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ تا جو ہے نا تو سے تبدیل ہو گئی، تو لہذا ہم اصل کا اعتبار کرتے ہوئے تا کو واپس لائیں گے۔ اسی طریقے سے نمبر 7 ہے، کہتے ہیں کہ جب کسی کلمے سے کوئی حرف لفظاً و کتابتاً حذف ہو تو میزان سے اس کے مقابل حرف کو حذف کریں گے، جیسے ایداتن بروزن ایلاتن، قل بروزن فل، اصل میں یہ کیا تھا، قل جو ہے نا کیا ہے کہ یہ امر کا صیغہ ہے، تو اس کی جگہ ہم کیا کریں گے، فل لائیں گے، یعنی اس کا وزن فل کہیں گے، یرمون بروزن یفعون، چونکہ یہاں پر دیکھو کہ عین کلمے کو حذف کیا گیا ہے تو ہم نے بھی عین کلمے کو حذف کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور ایداتن میں کیا تھا، لام کلمے کو ایداتن میں بھی ہم نے کیا کیا کہ ایداتن میں فا کلمہ حذف تھا تو ہم نے یہاں پر فا کو حذف کر دیا۔ آگے کہتے ہیں کہ جب کسی کلمے کے حروف اصلیہ میں قلب مکانی، قلب مکانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایک کلمے کی جگہ تو پہلے ہو لیکن اس کو بعد میں ذکر کیا جائے، اس کو قلب مکانی کہتے ہیں، جس کو تقدیم و تاخیر کہتے ہیں، وہ تو میزان میں بھی قلب مکانی ہوگا، جیسے دیکھو آج سن بروزن آفیلن، اصل میں یہ کیا تھا، یا سن تھا، ٹھیک ہے نا جی، تو اب یہ قلب مکانی ہے، تو اس لیے ہم نے وزن میں بھی جو ہے نا وہ کر دیا جو اصل میں یا ایسا بروزن فاعلہ تھا۔ اب وزن کا فائدہ کیا ہے بھئی، ہم نے جتنی جو ہے نا وہ جدوجہد کی، یہ 8 جو ہے نا صورتیں بیان کی گئیں، وزن کا فائدہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی وزن کا فائدہ یہ ہے کہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی پہچان ہو جائے، نمبر 2 حروف کی حرکات و سکنات کی پہچان ہو جائے، نمبر 3 کلمہ میں قلب مکانی ہو یا قلب مکانی ہونے یا نہ ہونے کی پہچان ہو جائے، ٹھیک ہے جی، نمبر 4 کلمہ سے کسی حرف کے حذف ہونے یا نہ ہونے کی پہچان ہو جائے، یعنی ان 4 مقاصد کے لیے وزن نکالا جاتا ہے، نمبر 1 حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی پہچان ہو، نمبر 2 حروف کی حرکات و سکنات کی پہچان ہو، نمبر 3 کلمہ میں قلب مکانی ہونے یا نہ ہونے کی پہچان ہو، نمبر 4 کلمہ سے کسی حرف کے حذف ہونے یا نہ ہونے کی پہچان ہو۔ تو اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ بھئی یہ وزن نکالنے کا کیا فائدہ ہے، تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ بھئی وہاں پر 4 فوائد ہیں، نمبر 1 حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی پہچان، نمبر 2 حروف کی حرکات و سکنات کی پہچان، نمبر 3 کلمہ میں قلب مکانی ہونے یا نہ ہونے کی پہچان، نمبر 4 کلمہ سے کسی حرف کے حذف ہونے یا نہ ہونے کی پہچان۔ تو اس کے بعد اب یہاں پر یہ اس میں جامد متمکن کی تقسیم کر رہے ہیں، کل چونکہ ہم نے ایسے متمکن کی اعراب پڑھا تھا تو صرف میں بھی آج وہ بھی آ گئی، کہتے ہیں اس میں جامد متمکن کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 اس میں جامد ثلاثی، نمبر 2 اس میں جامد رباعی، نمبر 3 اس میں جامد خماسی۔ تو اس میں جامد ثلاثی وہ اس میں جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں، جیسے راجولن، تو دیکھو کہ یہاں پر حروف اصلی 3 ہیں، نمبر 1 را، نمبر 2 جیم، نمبر 3 نام۔
اس میں جامد ربائی وہ اسم ہے جس میں حروف اصلیہ چار ہوں، جیسے جعفر، جیم عین فارا۔ ہاں جی، تو جس میں حروف اصلی کیا ہوں؟ پانچ ہوں، یہ بات چل رہی تھی اس میں جامد خماسی، وہ اس میں جس میں حروف اصلیہ پانچ ہوں، جیسے سفر، جلن، ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، یعنی کس میں سے؟ ثلاثی، رباعی اور خماسی میں سے۔ نمبر ایک مجرد، یعنی ثلاثی مجرد۔ نمبر دو مزید، یعنی ثلاثی مزید۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جو مجرد وہ اس میں جامد ہے جس میں تمام حروف اصلی ہوں، کوئی حرف زائدہ نہ ہو، جیسے رجل۔ اور مزید اس میں وہ اس میں جس جامد ہے جس میں کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے کتاب، برد، فعال، اس میں یہاں پر الف زائدہ ہے۔ اس میں جامد متمکن ثلاثی مجرد کے اوزان یہ آتے ہیں: فعل، فعل، فاعل، فعل، فعل۔ ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے فعل، فعال، فعل، فعل، فعل۔ اچھا جی، میزان کیا ہے کہتے ہیں جی؟ اس کا جی اس میں جامع ثلاثی کے میزان کتنے؟ فعال، ٹھیک ہے جی، فعال، افعال جیسے آثار، مفعیل جیسے مندیل۔ اس کے بعد پھر فعلال، اس میں جامد ربائی کے اوزان: فعلال، فعلال اور فعل۔ اسی طریقے سے میں اس میں جامد متمکن ربائی کے اوزان، جیسے فعلیل، فعلول، فعلال، فعنلل اور فعللوت۔ اس میں جامد خماسی کے کتنے وزن ہیں؟ وہ بھی جو ہے نا وہ فعلل، 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 جو بھی جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بتانا آپ کا مقصد تھا کہ یہ اوزان جو ہے اس کے آتے ہیں۔ اب مشتق کی تین قسمیں، پھر ابھی ہم نے پڑھنا ہے یہ کلمہ فلاں سے مشتق ہے، فلاں سے مشتق ہے، تو ہم اب اس کے اشتقاق کی بات کرتے ہیں۔ تو مشتق کی تین قسمیں، یعنی فعل مشتق اور اسم مشتق کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ثلاثی مجرد، نمبر دو ثلاثی مزید فی، نمبر تین رباعی مجرد، نمبر چار مزید فی، رباعی مزید فی۔ یہ بات یاد رکھو، مشتق چاہے اسم ہو یا فعل ہو، وہ کبھی خماسی مجرد اور خماسی مزید نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ثلاثی مجرد مشتق اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب میں حروف اصلیہ تین اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے ناصر، برودن، فعادہ۔ اسی طرح اس اسم کو بھی ثلاثی مجرد کہتے ہیں جس میں حروف اصلیہ تین ہوں اور زوائد اشتقاق کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہ ہو، جیسے ناصر، برودن، فاعل۔ ثلاثی مزید فی مشتق اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب میں حروف اصلیہ تین ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے اکرم، برودن، افعال، یہاں پر حرف زائدہ بھی ہے۔ اور رباعی مجرد مشتق اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب میں حروف اصلیہ چار ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے دیکھیں دہرج، برودن، فعلل۔ اسی طرح اس اسم کو بھی رباعی مجرد کہتے ہیں جس میں حروف اصلیہ چار ہوں اور زوائد اشتقاق کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے مدحرج، برودن، مفعلل۔ رباعی مزید فی مشتق اس اسم اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں حروف اصلیہ چار ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے تدحرج، برودن، تفعلل۔ اسی طرح اس اسم کو بھی رباعی مزید فی کہتے ہیں جس میں حروف اصلیہ چار ہوں اور زوائد اشتقاق کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے متدحرج، برودن، متفعلل۔ فائدہ، ابھی اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اسم فعل اور اسم مشتق کی طرح مصدر کی بھی یہی چار قسمیں بنتی ہیں۔ آگے صرف افعال اسم مشتقہ کا بیان ہوگا ابھی۔
اب یہاں پر صحیح یا معطل کی جو ہے نا یہ تقسیم کریں گے کہ بھئی صحیح کس کو کہتے ہیں اور معطل کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مثال کس کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے، اس وجہ سے جو ہے نا ابھی ہم ذرا تھوڑا ان کو آگے لے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ جو افعال ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو صرف ہے نا، صرف میں کل 22 ابواب ہیں، اس میں سے 6 ثلاثی مجرد کے ہیں اور 12 ثلاثی مزید فی کے ہیں، 1 رباعی مجرد کا ہے اور 3 رباعی مزید فی کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی میں مصادر کے اوزان مخصوص ہیں، اس لیے انہیں مصدر کے بدن سے باب کا نام سمجھا جاتا ہے، جیسے افعال، باب فعل، باب تفعال وغیرہ، جبکہ ثلاثی مجرد مصادر کا کوئی مخصوص وزن نہیں، اس لیے باب کا نام جو ہے نا گوگن وہ ماضی اور مضارع کے عین کلمے کی حرکت سے سمجھا جاتا ہے، جیسے فعل یفعل، جیسے نصر ینصر۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، جن میں سے 3 میں ماضی اور مضارع کے عین کلمے کی حرکت مختلف ہے اور 3 میں یکساں ہیں۔ جن 3 ابواب میں عین کلمے کی حرکت مختلف ہے وہ یہ ہیں: نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، ان کو کثرت استعمال کی وجہ سے اصول ابواب کہتے ہیں۔ اور جن 3 ابواب میں عین کلمے کی حرکت یکساں ہے وہ یہ ہیں: فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب، ان کو قلیل استعمال ہونے کی وجہ سے فرو ابواب کہتے ہیں۔ ابواب سالم کتنے ہیں؟ کہتے ہیں سالم کی 2 قسمیں، نمبر 1 ثلاثی، نمبر 2 رباعی۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں، مجرد و مزید، جیسے ہم نے اوپر پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر جو ہے نا کہتے ہیں کہ پھر جو رباعی مجرد اور مزید ہیں، ان میں سے پھر کی 2 قسمیں، یا تو با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل، تو کل 6 قسمیں ہو گئی۔ نمبر 1 ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل، ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، یہ 3 قسمیں۔ رباعی مجرد، رباعی مزید فی بے حمزہ وصل اور رباعی مزید فی با حمزہ وصل۔ تو ان میں سے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے بھی 5 ابواب ہیں اور با حمزہ وصل کے بھی 9 ابواب ہیں۔ رباعی مجرد، رباعی مزید فی بے حمزہ وصل کا 1 باب ہے اور رباعی مزید فی با حمزہ وصل کے 2 باب ہیں۔ اس لحاظ سے سالم کے 24 ابواب بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ویسے 22 بنتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ذرا یہاں پر انہوں نے تھوڑے تفصیل سے بتایا، اس وجہ سے یہ 24 کے اندر۔ تو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب یہ آپ کے سامنے ہیں، اور ابواب ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل وہ 4 ہیں، بلکہ 5 ہیں۔ نمبر 1 باب افعال، جیسے اکرم یکرم اکرامن، یہاں پر افعال میں جو حمزہ ہے نا، یہ حمزہ وصلی نہیں ہے، یہ حمزہ قطعی ہے۔ حمزہ وصلی کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے اور دوسرے کلمے آپس میں مل جائیں، یعنی وہ گر جائے، اور حمزہ قطعی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے لفظ کو اور دوسرے لفظ کو علیحدہ کر دے، اس لیے اس کو ہم حمزہ قطعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو نمبر 2 باب تفعیل، جیسے صرف یصرف تصریفا۔ نمبر 3 باب مفعلہ، جیسے قاتل یقاتل مقاتلۃ۔ اور نمبر 4 باب تفاعل، جیسے تقبل یتقبل تقبلا۔ اور نمبر 5 باب تفاعل، جیسے تعارف یتعارف تعارفا۔ اب باب ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، یہ 9 ہے۔ باب رباعی مجرد کا 1، جیسے میں نے بتایا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ رباعی مزید فی بے حمزہ وصل 1۔ ابواب رباعی مزید فی با حمزہ وصل 2۔ اب یہاں پر سالم کے قواعد بیان کیے جا رہے ہیں۔ حروف عتین کی حرکت کا قاعدہ: نمبر 1 باب افعال، تفعیل، مفاعلہ اور فعلہ کے مضارع معلوم میں حروف عتین مضموم میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے یکرمو، یصرفو، یقاتلو، یدہرجو۔ باقی تمام ابواب کے مضارع معلوم میں حروف عتین مفتوح استعمال ہوتے ہیں، جیسے ینصرو، یجتنبو اور یرنجعو۔ اور مضارع معلوم کے ماقبل آخر کا قاعدہ کیا ہے؟ باب تفاعل اور تفاعل اور تفعل کے مضارع معلوم میں ماقبل آخر مفتوح استعمال ہوتا ہے، جیسے یتصرف سے یتصرف، یتزارب، یتدہرج۔ اور غیر ثلاثی مجرد کے باقی تمام ابواب میں مضارع معلوم کا ماقبل آخر مکسور استعمال ہوتا ہے، جیسے یکرمو، یجتنبو اور یرنجعو۔ مضارع کی تا کا قاعدہ: باب تفاعل، تفاعل، تفعل، ٹھیک ہے جی،
کہ مضارع معلوم میں جب دو تا جمع ہو جائیں تو ایک وظف کرنا جائز ہے، جیسے تتنزل سے تنزل، ٹھیک ہے جی، تتداربا سے تزاربا، تتدہراجا سے تتدہراجو، ٹھیک ہے جی، تتدہراجو سے تتدہراجو۔ اسم ظرف کا قاعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسم ظرف جو ہے نا، یہاں سے اسم ظرف سے ہم کل پڑھیں گے، مضارع کی تا کا ہم یہاں قاعدہ پڑھ چکے۔ اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں، نحو کی طرف چلتے ہیں۔ نحو میں ہم پڑھ چکے تھے کہ بھئی حروف جو عوامل ہیں ان کی ہم نے پڑھی تھی، تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک حروف عاملہ، نمبر دو افعال عاملہ، نمبر تین اسماء عاملہ۔ تو حروف عاملہ کی ہم بحث پڑھ چکے تھے کہ حروف عاملہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وہ حروف کے جو اسم میں عمل کرتے ہیں، نمبر دو وہ حروف کے جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ تو جو حروف اسم میں عمل کرتے ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی پانچ قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نمبر ایک وہ حروف کے جو اسم کو جر دیتے ہیں ان کو حروف جارہ کہتے ہیں، اور نمبر دو حروف مشبہ بالفعل، ان کا عمل یہ ہے کہ یہ ایک اسم کو نصب اور دوسرے کو خبر، ایک اسم کو نصب دوسرے اسم کو رفع دیتے ہیں۔ نمبر تین مابر المشبتان بلیس، ان کا عمل یہ ہے کہ یہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب، اور لا نفی جنس کا عمل یہ ہے کہ یہ ایک اسم کو نصب اور دوسرے اسم کو رفع دیتے ہیں۔ تو حروف ندا جو ہے ان کی چار صورتیں بنتی ہیں، وہ جو ہم پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد فعل مضارع میں جو عمل کرتے ہیں حروف عملہ ان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر وہ حروف عملہ کے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور نمبر دو جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ یہ بحث ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم ذرا چلتے ہیں وہ حروف کے جو کوئی عمل نہیں کرتے، جن کو کہا جاتا ہے حروف غیر عاملہ۔ تو حروف غیر عاملہ کی جو ہے نا وہ 16 اقسام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حروف غیر عاملہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 16 اقسام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو نمبر ایک حروف غیر عاملہ میں سے پہلا قسم کیا ہے؟ پہلا قسم ہے جی، ایک منٹ، حروف غیر عاملہ کی جو پہلی قسم ہے نا، جو پہلی قسم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جی حروف تنبیہ۔ تو حروف تنبیہ کے تنبیہ کا لغوی معنی ہے خبردار کرنا اور متوجہ کرنا، اور اصطلاح میں حروف تنبیہ ان حروف کو کہتے ہیں کہ جن کے ذریعے مخاطب کو متوجہ کیا جائے تاکہ مخاطب کسی بات سے غافل نہ رہے۔ اور حروف تنبیہ تین ہیں، نمبر ایک الا، نمبر دو اما، نمبر تین ہا۔ الا اور اما یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں پر داخل ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا انہم هم المفسدون۔ اور جملہ فعلیہ کی جو مثال ہے جیسے اما لا تفعل، خبردار مت کر۔ ہاں یہ جملہ اسمیہ اور مفرد پر داخل ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ ہر مفرد پر داخل نہیں ہوتا بلکہ صرف اسم اشارہ اور منادہ پر داخل ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کی مثال دیتے ہیں جیسے ہا زید قائم، خبردار زید کھڑا ہے۔ اور منادہ کی مثال جیسے یا ایھا الرجل، اسم اشارہ کی مثال جیسے ذا سے ھذا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے حروف ایجاب۔ حروف غیر عاملہ کی دوسری قسم ہے حروف ایجاب۔ حروف ایجاب کا لغوی معنی ہے جواب دینا، اور اصطلاح میں حروف ایجاب ان حروف کو کہتے ہیں کہ جن کے ذریعے جواب دیا جائے۔ یہ حروف کسی نہ کسی کے جواب میں واقع ہوتے ہیں۔ حروف ایجاب کتنے؟ 6 ہیں، نعم، بلا، اجل، ای، جیر، ان۔ نعم یہ گزرے ہوئے کلام کی تاکید کے لیے آتا ہے، چاہے وہ کلام مثبت ہو یا منفی ہو، خبر ہو یا انشاء ہو۔ جیسے کسی نے خبر دی ذهب زید الى المسجد، زید مسجد گیا، اس کے جواب میں کہا جائے گا جی ہاں، نعم جی ہاں، اس کا مطلب ہوگا کہ ہاں زید گیا۔ اب منفی کی مثال ہے لم یذهب نہیں گیا، اس کے جواب میں کہا جائے گا نعم، تو اس کا مطلب ہوگا ہاں نہیں گیا۔ بلا یہ حرف جملہ منفیہ کے بعد اس کی نفی کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
خواہ وہ جملہ خبریہ ہو یا جملہ انشائیہ ہو. جیسے اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے کسی نے خبر دی ما سم تو سے، تو نے کل روزہ نہیں رکھا تھا، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا بھلا. اس کا مطلب ہوگا کیوں نہیں، یعنی رکھا تھا. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح جملہ انشائیہ کی مثال، جیسے کسی نے سوال کیا اما حججتا، کیا تو نے حج نہیں کیا، کہ جواب میں کہہ جائے بھلا، تو اس کا مطلب ہوگا کیوں نہیں، یعنی میں نے حج کیا ہے. تو اجل، جیر اور ان، یہ حروف اکثر خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں. جیسے کسی نے خبر دی قد فاز اخوک فی الامتحان، یقیناً تیرا بھائی امتحان میں پاس ہو گیا، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اجل، یا کہا جائے گا اجیر، یا کہا جائے گا جیر. ٹھیک ہے نا. یا ان، تو اس کا مطلب ہوگا ہاں پاس ہو گیا، ان معنی بے شک. یہ حمزہ استفہام یعنی سوال کے بعد اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا ہو، کہ اس کا استعمال قسم کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے کسی نے پوچھا حل قضیت الصلاۃ، تو کیا نماز ہوگی، اس کے جواب میں کہا جائے گا ای واللہ، تو اس کا مطلب ہوگا ہاں اللہ کی قسم ہو گیا. تو حروف تفسیر کہتے ہیں حروف غیر عملہ کی تیسری قسم ہے حروف تفسیر. ان حروف کو کہتے ہیں کہ جو مجمل یا مبہم بات کی وضاحت کرے. حروف تفسیر دو ہیں، نمبر ایک اے، نمبر دو ان. اور اے اور ان میں فرق یہ ہے کہ اے مفرد اور مرکب دونوں کی تفسیر کے لیے آتا ہے. مفرد کی مثال جیسے جا انی زید، اے عبداللہ ہے، آیا میرے پاس زید اللہ کا بندہ. یہاں پر اے نے اپنے ماقبل یعنی زید کی تفسیر عبداللہ سے کر دی. مرکب کی مثال جیسے کوتے رزق ہو اے مات، اس کا رزق ختم کر دیا گیا یعنی مر گیا. یہاں پر اے نے اپنے ماقبل کلام یعنی کوتے رزق کی تفسیر مات سے کر دی. یعنی کسی نے کہا نا کہ بھئی کوتے رزق ہو، بھئی کسی نے پوچھا عبداللہ، اس کے جو نے کہا جی بھئی کوتے رزق ہو، اس کا رزق ختم ہو گیا. یہاں پر کیا مطلب ہوا، اے مات یعنی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. اور اس طریقے سے جب کہ ان ہر اس فعل کے مفعول بہ کی تفسیر آتا ہے جو قول کے معنی میں ہو اور وہ مفعول بہ اکثر محذوف ہوتا ہے. جیسے نادیناہ ان یا ابراہیم، اس مثال میں نادیناہ فعل ہے اور قول کے معنی میں ہے، اور اس کا مفعول بھی مقدر ہے جو کہ بلفظ ہے، بے لفظ ہے. جیسے دیکھو اصل عبارت یوں بنے گی، جیسے نادیناہ بلفظ ان یا ابراہیم، کہ میں نے لفظ ابراہیم کے ساتھ اس کو بلایا. تو حروف غیر عاملہ کی چوتھی قسم ہے حروف مصدریہ. یہ حروف اپنے ماں بعد کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہو جاتے ہیں. حروف مصدریہ کل تین ہیں، ما، ان. ما اور ان یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں اور دونوں کا مجموعہ فعل اور یہ حروف مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے. ما کی مثال دیتے ہیں داقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. اس مثال میں ما اور فعل کا مجموعہ مصدر کے معنی میں ہے. ان کی مثال، ان کی مثال دیتے ہیں جیسے اعجبنی ان ضربت، تیرے مارنے نے مجھ کو تعجب میں ڈالا. ان یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. جیسے ان اور فعل کا مجموعہ مصدر کے معنی ہوتا تھا نا، جیسے بلغنی انک قائم، مجھے تیرے کھڑے ہونے کی خبر پہنچی. حروف تعزیز کا لغوی معنی ہے ابھارنا، اور اصطلاح میں حروف تعزیز ان حروف کو کہتے ہیں کہ جن کے ذریعے مخاطب کو کسی کام پر ابھارا جائے. حروف تعزیز کل چار ہیں، اللہ، اللہ، لولا، لوما. اس کی مثال دیتے ہیں جیسے اللہ تحفظ الدرس، تو اپنا سبق زبانی یاد کیوں نہیں کرتا. تو کہتے ہیں فائدہ کیا ہے، کہ فائدہ یہ ہے کہ جب یہ حروف فعل ماضی پر داخل ہوتے ہیں تو یہ تندیم یعنی مخاطب کو شرمندہ کرنے کے لیے آتے ہیں. اس کی مثال جیسے دیکھو لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنین خیرا، کہ جب تم نے اس خبر کو سنا تو ایمان والوں نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی آگے کہتے ہیں کہ بھائی حروف غیر عملہ میں سے چھٹی قسم ہے حروف توقع. اور حروف توقع اس حرف کہتے ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرے کہ جو خبر دی جا رہی ہے مخاطب کو اسی کا انتظار تھا. حرف توقع ایک ہی حرف ہے، قد کا استعمال
یہ حرف اگر فعل ماضی پر داخل ہو تو کبھی تحقیق اور تقریب ماضی بحال کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ماضی کو حال کے قریب کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے دیکھو قد قام زید، یعنی زید ابھی کھڑا ہوا ہے، اور اگر قد فعل مضارع پر داخل ہو تو یہ تحقیق، تکثیر یا تقلیل کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ قد جب فعل مضارع پر داخل ہو تو اکثر طور پر تقریر کا معنی فائدہ دیتا ہے، جیسے دیکھو الجواد قد یبخلو، کہ سخی آدمی کبھی کبھی کنجوسی کرتا ہے، یعنی ویسے کنجوسی نہیں کرتا لیکن کبھی کبھی۔ اور قد تحقیق کے معنی کا فائدہ دے، اس کی مثال ہے قد یعلم اللہ، تحقیق اللہ جانتا ہے۔ قد تکثیر کے معنی کا فائدہ دے، اس کی مثال جیسے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب بار بار ہم نے دیکھا آپ کے چہرے مبارک کا آسمان کی طرف اٹھانا۔ تو نون قد بہرحال تحقیق کا معنی دیتا ہے، خواہ ماضی پر داخل ہو یا مضارع پر۔ فرق یہ ہے کہ ماضی پر داخل ہو کر تحقیق کے علاوہ تقریب معنی کا بھی فائدہ دیتا ہے، اور مضارع پر داخل ہو کر تحقیق کے علاوہ کبھی تکثیر اور کبھی تقلیل کا معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ نوٹ حرف استفہام، حروف غیر عملہ کی ساتویں قسم ہے حرف استفہام۔ استفہام کا لغوی معنی ہے سوال کرنا، اور اصطلاح میں اس حرف کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے مخاطب سے کسی فعل فعل کی طلب کی جائے، اور ان کی تعداد تین ہے۔ نمبر ایک ما، جیسے مسموکا، تیرا نام کیا ہے۔ نمبر دو حمزہ، جیسے ازیدن، کیا زید کھڑا ہے، ازیدن کا۔ یہ نمبر تین حل، جیسے حل ضرب زیدن، کیا زید نے مارا۔ نوٹ ما اسمیہ استفہامیہ ہے، حرف استفہامیہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ما اسمیہ استفہامیہ ہے، حرف استفہامیہ نہیں ہے۔ حرف اور یہ فرق یہ ہونا چاہیے، سمجھ لینا۔ ما اسم میں حرف نہیں ہے۔ حروف غیر عاملہ کے 8ویں قسم میں حروف ردا۔ ردا کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی ہے روکنا یا جھڑکنا، کیونکہ ان حروف کے ذریعے کلام کرنے والے کو کلام کرنے سے روکنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے ان حروف کو حروف ردا کہتے ہیں، یا ایک حرف، یہ ایک حرف ہے جس کو کلا کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے کسی نے کہا فلان یبغضک، فلاں آدمی تجھ سے بغض رکھتا ہے، تو اس سے کہا جائے گا ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہ کہو۔ بعض اوقات کلا جملے کی تحقیق کے لیے آتا ہے، حقن تحقیق کے لیے حقن کے معنی میں آتا ہے، جیسے دیکھو کلا سوف تعلمون، تحقیق ان قریب تم جان لو گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جو ہے نا کیا ہے کہ نزا کے وقت جو ہے نا اپنے حال کا یہ برا ان قریب تحقیق کلا جو ہے نا ان قریب، نزا کے وقت جو ہے نا انسان جان لیتا ہے۔ جب نزا حالت نزا آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے اس وقت۔ حروف غیر عملہ کی نومی قسم ہے تنوین۔ تنوین وہ نون ہے جو وضع کے اعتبار سے ساکن ہو اور وہ کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کے بعد واقع ہو اور فعل کی تاکید کا فائدہ نہ دے، یعنی وہ نون کے جو وضع کے اعتبار سے ساکن ہو اور وہ کلمہ کے آخری حرف کی تابع ہو اور فعل کی تاکید کا فائدہ نہ دے، جیسے زیدن، اس میں آخری حرف دال ہے جس پر ضمہ ہے، اور ضمہ کے بعد جو نون ساکن ہے پڑھا جاتا ہے جیسے زیدن، یہی نون تنوین ہے۔ اور تنوین کی مشہور 5 اقسام ہیں: تنوین تمکن، تنوین ترنم، تنوین مقابلہ، تنوین عوض، تنوین تنکیر۔ تنوین تمکن وہ تنوین کے جو اسم کے معرب ہونے پر دلالت کرے، جیسے جانی زیدن میں زیدن پر۔ تنوین تنکیر وہ تنوین کہ جو مبنی کے نکرہ ہونے پر دلالت کرے، جیسے سہن، یہ اس میں فعل ہے اور مبنی ہے، اس پر آنے والی تنکیر نکرہ ہونے کی علامت ہے، لہذا اس کا معنی ہے اس کو سکوتا ما فی وقت ما، کسی وقت تو چپ رہا کر، ٹھیک ہے نا، جس کو کہتے ہیں اس وقت سکوت ما فی وقت ما، کسی وقت تو چپ کر رہا کر۔ اگر اس پر تنوین نہ ہو تو اسم معرفہ ہوگا، لہذا صح کے معنی ہوگا، اس کو تو سکوت الان، تو اس وقت چپ رہے۔ پہلی صورت میں وقت معین نہ تھا، دوسری صورت میں وقت معین ہے۔ تنوین عوض وہ تنوین کے جو مضاف الیہ محذوف کے وزن میں لائی جائے، جیسے ہی نائدن، یہ اصل میں ہی نائدہ کان کدا تھا، اس کا مضاف الیہ حذف کر دیا گیا جو جملہ تھا، اور اس کے عوض میں مضاف کو جو ہے تنوین دے دی، لہذا یہ ہی نائدن ہو گیا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس میں بعد جو ہے نا اصل میں بعدہم ہے، مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف کو تنوین دے دی گئی۔ تنوین مقابلہ یعنی وہ تنوین کے جو مؤنث سالم پر آتی ہے، جیسے مسلمات، یہ جمع مذکر سالم میں جو نون آتا ہے نا اس کے مقابلے ہوتی ہے۔ تنوین ترنم یعنی وہ تنوین کے جو آواز کی خوبصورتی کے لیے مصروں کے آخر میں لائی جاتی ہے، جیسے اقل اللہ معاد الاول اتابن وقولی ان سبت لقد اصابن، پہلے مصرے میں الاتابن کے آخر میں اور دوسرے مصرے میں اصابن کے آخر میں خوش آوازی کے لیے نون تنوین لایا گیا ہے۔
فائدہ: تنوین کی پہلی چار اقسام صرف اسم پر داخل ہوتی ہیں، اور تنوین ترنم فعل اور حرف پر بھی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی نواں قسم تاکید، یعنی حروف غیر عاملہ کی 10ویں قسم تاکید۔ یہ فعل مضارع کے آخر میں آتی ہے اور تاکید کے معنی کا فائدہ دیتی ہے۔ نون تاکید یہ نون مشدد ہوتا ہے، اس کی مثال جیسے اضربن، اور نون تاکید یہ نون ساکن ہوتا ہے، اس کی مثال جیسے اضربن۔ سوال: یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ یہ نون تاکید فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے اور مثالیں امر کی دی ہیں، لہذا یہ مثال نون تاکید کی تعریف کے مطابق تو نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں فعل مضارع سے مراد فعل مستقبل ہے، کہ جو آنے والے زمانے پر دلالت کرے، خواہ وہ طلب پر دلالت کرے یا نہ کرے۔ طلب پر دلالت کرے، اس کی مثال جیسے اضربن، لا تضربن وغیرہ، اور طلب پر دلالت نہ کرے، اس کی مثال جیسے یضربن، یضربن اور یضربن۔ تو حروف زیادت، حروف غیر عاملہ کی 11ویں قسم حروف زیادت۔ حروف زیادت یعنی زائد حروف، کیونکہ ان حروف کو کلام سے جدا کرنے سے بھی اصل معنی میں تبدیلی نہیں آتی، اس لیے ان حروف کو حروف زیادت کہتے ہیں۔ یہ کل 8 حروف ہیں، ان میں سے 4 حروف حروف جارہ میں پڑھ چکے ہیں، جیسے ما ان مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ میں نے اپنے کلام سے حضور کی مدح نہیں کی، بلکہ میں نے تو آپ کے ذکر سے خود اپنے کلام کی زینت دی ہے۔ سمجھے بھائی بات؟ یعنی میں نے جو حمد کی ہے، تو اس سے مقصد حضور کی تعریف نہیں، بلکہ ان کی تعریف کرنے کی وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ میرے کلام کو زینت ملی ہے۔ حروف شرط، حروف غیر عاملہ کی 12ویں قسم ہے حروف شرط۔ حروف شرط 2 ہیں، اما، لولا۔ نوٹ: اگرچہ حرف شرط ہے لیکن وہ عامل ہے، اور یہاں پر حروف غیر عاملہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اس کو یہاں پر شمار نہیں کیا گیا۔ سمجھائے بات؟ اگر حرف شرط ہے لیکن چونکہ وہ عامل ہے، اس لیے ہم نے اس کو وہاں پر ذکر کر دیا تھا۔ اور اما اور لا حرف شرط ہیں لیکن عامل نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو یہاں پر ذکر کیا۔ اما یہ اکثر مجمل کلام کی تفسیر کے لیے آتا ہے، اور اس کی جزا جواب پر فا کو لانا واجب ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ۔ پس ان میں بعض بدبخت اور بعض نیک بخت ہیں، پس بہرحال جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، اور جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے۔ لو انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول کے لیے آتا ہے۔ انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول کے 2 مطلب ہیں۔ نمبر 1، جز ثانی کی نفی جز اول کی وجہ سے ہو، یعنی لو یہ نمبر 2، لو یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ چونکہ میری شرط واقع نہیں ہے اس لیے میری جزا بھی واقع نہیں ہو۔ جیسے دیکھو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو اب یہاں پر جو ہے نا لو یہ اس کی جو جز اول ہے، کان فیہما آلہۃ الا اللہ، یہ جز اول ہے، ٹھیک ہے جی۔ جز اول کی یہاں پر نفی ہے، کس کی وجہ سے نفی ہے؟ یعنی جز ثانی کی وجہ سے، لفسدتا، تو چونکہ زمین اور آسمان برقرار ہیں تو زمین اور آسمان کا برقرار رہنا، تو لفسدتا کا یہ نفی ہے، تو جب یہ نفی ہے تو یہ جز ثانی کی نفی جز اول کے وجود پر دلالت کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جز ثانی کی نفی جز اول کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد حروف غیر عاملہ کی 13ویں قسم ہے حرف لولا۔ اس حرف کی وضع انتفاع ثانی بسبب وجود اول کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لولا یہ بتاتا ہے کہ میری جز اس لیے واقع نہیں ہوئی کہ میری شرط موجود ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جز ثانی کی نفی ہے جز اول کی موجودگی کی وجہ سے، جیسے لولا علی ہلاک عمر، اگر حضرت علی نہ ہوتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتے۔ تو یہاں پر جز ثانی کی نفی ہے، یعنی حضرت ہلاکت عمر کی نفی ہے، اس کی وجہ سے جز اول کی موجود کی وجہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کی وجہ سے۔ حروف غیر عاملہ کی 14ویں قسم ہے لام مفتوح۔ یہ لام کسی جملے کے معنی کی تاکید کے لیے آتا ہے اور اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتا ہے، اس کو لام ابتدا بھی کہتے ہیں، جیسے زید افضل من عمر، بے شک زید زیادہ فضیلت والا ہے عمر سے۔ اچھا، ما و مانا دام حروف غیر عاملہ کی 15ویں قسم ہے ما و مانا ما دام، اس کا معنی ہے جب تک، جیسے اقوم ما جلس الامیر، میں نے کھڑا رہوں گا جب تک امیر بیٹھا ہے۔ حرف عطف حروف غیر عاملہ کی 16ویں قسم ہے حروف عطف۔ لغت میں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف مائل کرنے کو عطف کہتے ہیں، جبکہ نحویوں کے نزدیک اعراب وغیرہ کے احکام میں معطوف کو معطوف علیہ کی طرف مائل کرنے کو معطوف کہتے ہیں۔
حرف عطف کے ماقبل کو معطوف علیہ اور ما بعد کو معطوف کہتے ہیں۔ یہ حروف حصول حکم کے اعتبار سے 3 قسموں پر ہیں، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، وہ حروف جن سے معطوف علیہ اور معطوف دونوں کے لیے حکم ثابت ہوتا ہے، وہ 4 ہیں۔ نمبر 1، وا فا ثم حتی، جیسے جاءنی زید ثم عمر، میں نے، یعنی اس میں آنے کا حکم پہلے زید کے لیے ہے، پھر کچھ وقفے کے بعد عمر کے لیے ثابت ہے۔ اس کے بعد دوسرے وہ حروف جن سے صرف ایک معین کے لیے حکم ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، وہ 3 ہیں، لا بل لیکن، جیسے جاءنی زید لا عمر، میرے پاس زید آیا نہ کہ عمر، اس مثال میں صرف زید کے لیے حکم ثابت ہے۔ نمبر 3، تیسرے وہ حروف کے جن سے 2 غیر معین کے لیے حکم ثابت ہوتا ہے، وہ کل 3 ہے، او اما ام، جیسے جاءنی زید او عمر، اس مثال میں ایک کے لیے حکم ثابت ہے اور وہ بھی غیر معین ہے، یعنی معین نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کے حروف غیر عاملہ کی بحث جو ہے وہ چونکہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ کل ہم مستثنیٰ کی بحث پڑھیں گے۔ کل آپ ٹائم پر آئیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، ہم پھر مستثنیٰ کی بحث پڑھیں گے۔